الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم المحادثۃ العربیہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل المحادثۃ العربیہ سے بوجھ اٹھانے اور سواری کے جانور کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دواب الحمل والرکوب یعنی بوجھ اٹھانے اور سواری کے جانور۔ دواب دابۃن کی جمع ہے جس کا معنی ہے چوپایا جانور۔ دواب الحمل والرکوب بوجھ اٹھانے اور سواری کے جانور۔ بعض الحیوان کالخیل والبغال والجمال والحمیر تحمل الاحمال الثقیلۃ من مکان الی مکان آخر۔ بعض الحیوان اردو میں ہم حیوان کہتے ہیں، عربی میں حیوان یا کے فتحہ کے ساتھ، اردو میں یا کے ساکن کے ساتھ حیوان، جبکہ عربی میں حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جانور جیسے گدھا، جیسے گھوڑے، خیل کا معنی ہے گھوڑے، گھوڑوں کی ایک جماعت کو خیل کہتے ہیں، جیسے گھوڑے، کھچر، بغل کی جمع ہے بغال جس کا معنی ہے کھچر، اور جمل کی جمع ہے جمال جس کا معنی ہے اونٹ، حمار کی جمع ہے حمیر جس کا معنی ہے گدھے۔ بعض جانور جیسے گھوڑے، کھچر، اونٹ اور گدھے بھاری بوجھوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں۔ تحملو کا معنی ہے اٹھاتے ہیں، بوتے ہیں، لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض جانور جیسے گھوڑے، کھچر، اونٹ اور گدھے بھاری سامانوں کو، بھاری بوجھوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھاتے ہیں۔ وَلِلْجِمَالِ مَقْدِرَةٌ كَبِيرَةٌ عَلَى السَّيْرِ فِي الصَّحْرَاءِ۔ وَلِلْجِمَالِ اور اونٹوں کے لیے مقدرۃ کبیرۃ بڑی قدرت ہے، علی السیر سیر پر۔ کہاں سیر پر؟ فی الصحراء صحرا میں۔ یہ اونٹوں کے لیے صحرا میں سیر کرنے پر بڑی قدرت حاصل ہے، اونٹوں کو صحرا میں سیر کرنے پر بڑی قدرت حاصل ہے، بڑی طاقت حاصل ہے۔ کیوں؟ لأن اخفافها تساعدها على ذلك، اس لیے کہ اس کے کھور اس پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ لأن اخفافها تساعدها على ذلك، اس لیے کہ اس کے کھور، اس کے ٹاپو اس پر یعنی سیر کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، سیر پر اس کی مدد کرتے ہیں، صحرا میں سیر پر اس کی مدد کرتے ہیں، صحرا میں دوڑنے پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ والخیل والبغال تجر العجلات فی الشوارع۔ والخیل والبغال اور گھوڑے اور کھچر تجر کا معنی ہے کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، کس کو؟ العجلات گاڑیوں کو یعنی تانگے کو، فی الشوارع سڑکوں پر، سڑک پر، شارع کی جمع ہے شوارع۔ والخیل والبغال تجر العجلات فی الشوارع، گھوڑے اور کھچر سڑک پر گاڑی کو کھینچتے ہیں، سڑک پر ٹانگے کو کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، سڑک پر گاڑیوں کو، ٹانگوں کو کھینچتے ہیں یعنی لے جاتے ہیں۔ وَتَقُومُ بِخِدْمَاتٍ جَلِيلَةٍ فِي الْحُرُوبِ اور جنگوں میں بڑی خدمات انجام دیتے ہیں۔ تقوم یعنی بڑی خدمات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے سے مراد انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقوم بخدمات جلیلۃ فی الحروب اور جنگوں میں بڑی خدمات انجام دیتے ہیں۔ فہی التی تحمل فی بعض الاحیان الزاد والذخائر، تو وہی بعض اوقات، فہی التی تحمل تو یہ وہی ہیں جو اٹھاتے ہیں، فی بعض الاحیان بعض اوقات میں، کس کو؟ الزاد زاد راہ کو، سامان کو، والذخائر اور ذخیرے کو یعنی جمع شدہ چیزوں کو۔ دیکھیے اور ترجمہ، والخیل والبغال
تجر العجلات في الشوارع وتقوم لخدمات جليلة في الحروب فهي التي تحمل في بعض الأحيان الزاد والذخائر۔ گھوڑے اور کھچر سڑک پر گاڑیوں کو کھینچتے ہیں، گاڑیوں کو لے جاتے ہیں اور جنگوں میں بڑے خدمات انجام دیتے ہیں، اور یہ وہی ہیں جو بعض اوقات زادِ راہ یعنی سامان اور ذخیروں کو اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ والحمار یساعد الفلاح، اور گدھے کسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ حمار ایک واحد ہے، ٹھیک ہے، حمیر نہیں ہے، حمیر ہوتا تو جمع۔ والحمار یساعد الفلاح، اور گدھا کسان کی مدد کرتا ہے۔ فیحمل لہ السماد والمحصولات، تو اس کے لیے کھاد اور پیداوار لادتا ہے، اٹھاتا ہے، بوتا ہے۔ والحمار یساعد الفلاح ویحمل لہ السماد والمحصولات، اور گدھا کسان کی مدد کرتا ہے، پس اس کے لیے کھاد اور پیداوار اٹھاتا ہے، پیداوار لاد کر لے جاتا ہے۔ اسئلۃ سوالات۔ نمبر 1 اسئلۃ و اجوبۃ، یعنی سوالات و جوابات۔ اسئلۃ و اجوبۃ، سوالات و جوابات۔ نمبر 1 فیما تبیت الماشیہ، یعنی جانور کہاں پر رات گزارتے ہیں۔ باتا یبیتو کا معنی ہے رات گزارنا۔ جانور کہاں پر رات گزارتے ہیں، کس میں رات گزارتے ہیں۔ تبیت الماشیۃ فی الحظیرہ، جانور باڑے میں رات گزارتے ہیں۔ تبیت الماشیۃ فی الحظیرہ، جانور باڑے میں رات گزارتے ہیں۔ با فیما یبیت الحصان، گھوڑے کہاں پر رات گزارتے ہیں، یعنی گھوڑا جو ہے کہاں پر رات گزارتا ہے۔ یبیت الحصان فی الاسطبل، گھوڑا اسطبل میں رات گزارتا ہے۔ اسطبل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ گھوڑے وغیرہ باندھے جاتے ہیں۔ یبیت الحصان فی الاسطبل، گھوڑا اسطبل میں رات گزارتا ہے۔ جیم مما ینقل المحصول، یعنی پیداوار کہاں سے منتقل کیے جاتے ہیں، پیداوار کہاں سے لائے جاتے ہیں۔ ینقل المحصول من الحقل، پیداوار کھیت سے منتقل کیے جاتے ہیں، پیداوار کھیت سے لائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ دال بما یحصد الفلاح القمح، کسان کس کے ذریعے سے گیہوں کو کاٹتا ہے۔ بما یحصد الفلاح القمح، کسان کس کے ذریعے سے، کس کی مدد سے گیہوں کاٹتا ہے۔ یحصدوہ الفلاح بالمنجل، کسان گیہوں کو منجل کے ذریعے کاٹتا ہے، منجل سے کاٹتا ہے، منجل کی مدد سے کاٹتا ہے۔ نمبر 2 عبر عن کل مما یاتی بجملۃ مفیدۃ، یعنی آنے والوں میں سے ہر ایک کو جملہ مفیدہ سے تعبیر کیجیے۔ عبر عن کل مما یاتی، جو کچھ آ رہا ہے اسے تعبیر کیجیے بجملۃ مفیدۃ، مفید جملے میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 میں ہے فلاح یسوق حمارا۔ آپ جانتے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ فلاح مبتدا بن رہا ہے لیکن نکرہ ہے، تو کیا کرنا ہے، معرفہ بنا دینا ہے۔ الفلاح یسوق حمارا، یعنی کسان گدھے کو ہانکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر آپ جملہ فعلیہ بنانا چاہیں گے تو اس طرح بنائیں گے یسوق الفلاح، یسوق الفلاح حمارا، یا پھر الفلاح یسوق حمارا۔ اگر اسمیہ بنانا چاہیں گے تو الفلاح، اور جملہ فعلیہ بنانا چاہیں گے تو یسوق الفلاح حمارا۔ نمبر 12 میں ہے بغل یجر عجلۃ، بغل کی جگہ البغلو کریں گے کیونکہ یہاں پہ بھی یہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اس لیے البغلو، اگر جملہ اس میں بنائیں گے تو البغلو کریں گے، البغلو یجر عجلۃ۔ جملہ فعلیہ بنائیں گے تو کہیں گے یجر البغل عجلۃ، یعنی کھچر گاڑی کو کھینچتا ہے۔ نمبر جیم اعرابی یقود جملا، اعرابی یہ بھی نکرہ ہے، اسے بھی معرفہ بنانا ہے۔ الاعرابی یقود جملا، یا پھر یقود الاعرابی جملا۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں،
انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔